اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرات النساء کی پوری ٹیم کی جانب سے ناظرین آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور یقیناً آپ نے جو ہمارا پہلا پروگرام دیکھا آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً آپ کی دلچسپی اور آپ کی، میں سمجھتی ہوں کہ آپ زیادہ مشتاق ہوں گے یہ سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ آگے کے باقی کے پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ کیا کیا شیئر کریں گے۔ سسٹر، جس طرح ہم نے بات کی تھی بائبل کی صداقت اور حقانیت کے حوالے سے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو میں چاہوں گی سسٹر کہ آپ یہ بات بھی ضرور بتائیں کہ کیا کلام خدا کی صداقت کی شہادت خود یسوع مسیح نے دی تھی؟ تمام دیکھنے والے ناظرین کو یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا شاہانہ، کہ کیا کلام خدا کی صداقت کی شہادت یسوع مسیح نے دی؟ بے شک، کیونکہ اگر ہمیں اندر سے شہادت نہ ملتی، صداقت نہ ملتی، تو شاید باہر کی چیزوں کو ہم اتنی شدمت سے ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکتے جس شدمت سے اب ہم کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح، ویسے تو پوری بائبل میں بار بار ہم نے جب پچھلے پروگرام میں بھی دیکھا کہ خدا نے خود کہا کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے، خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا گیا، اور پھر یہ بھی کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام پہنچا جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ پھر کلام خدا کی وہ آیت بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے جس میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے، بلکہ نہ صرف لکھا گیا بلکہ اس کی تفسیر یعنی جو ایکسپلینیشن بھی ہم کرتے ہیں اس میں بھی خدا کا روح ہدایت کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود اپنے منہ مبارک سے فرمایا، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 5واں باب اور اس کی 17، 18، 19 آیت تلاوت کریں۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کو تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ آمین آمین۔ یہاں پر دیکھیں جیزس کرائسٹ نے کیا حکم دیا کہ کوئی بھی ایک شوشہ یا نقطہ نہیں توریت سے ہٹا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے۔ یہ سارے حکم جو میں نے سکھائے ہیں اس کی کیا کرنی؟ آپ نے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنے زندگی میں ہی بارہا شاگردوں کو، اپنے ارد گرد جو ان کے فالورز تھے، پیروکار تھے، ان کو اس بات کا زور دے کر حکم دیا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو بچوں کو تعلیم دینی ہے، اس کو سکھانا ہے۔ تو یہ مسلسل زور تھا۔ اگر آپ دیکھیں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کی پہلی آیت سے اگر تلاوت کریں تو اس میں لوکا رسول کیا فرماتے ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اچھا، یہاں رکیں۔ یہاں کیا بہتوں نے یہ کمر باندھی کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو ترتیب وار ہم تک پہنچائیں، اس کو بیان کریں۔ تو ہر ایک جو خدا نے اس وقت نبی کو، رسول کو، جیسے لوکا رسول کو بھی چنا، آگے اگلا حصہ پڑھیں اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس بات کا ارادہ کیا۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں مقدس لوکا رسول کی شہادت مل گئی کہ نہ صرف انہوں نے خود جو کچھ سیکھا، جو کچھ دیکھا،
اس کو لکھ کے آگے بیان کیا، آگے پہنچایا، اس کی تعلیم دی اپنے شاگرد کو، تھیفلس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کا لکھا ہوا کلام انجیل لوکا آج تک ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اور وہ مقدس لوکا رسول اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ بہت سے دوسرے ان کے جو کنٹمپریری یا ہم عصر جو شاگرد تھے یا مقدسین تھے یا جو رسول تھے، وہ بھی اس تعلیم کا سلسلہ ترتیب وار بیان کرنے کا کام شروع کر چکے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کلام خدا میں سے یہ شہادت مل جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ آگے چلیں اسی انجیل لوکا میں 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت سے اگر آپ آنورڈ تلاوت کریں جی تو اس میں ہمیں اور شہادت مل جاتی ہے۔ جی، کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ بہت شکریہ۔ اب کلام خدا کے اس حصے میں یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ توریت، زبور، صحائف انبیاء ساروں کا ذکر کر دیا کہ ساری باتیں انہوں نے دوبارہ سے شروع کر کے تینوں توریت، زبور، صحائف انبیاء اور انجیل آگے لکھنے کی ذمہ داری سونپ دی شاگردوں کو۔ اور پھر کیا کہا کہ روح القدس کا لباس تمہیں ملے گا، روح القدس تمہیں یاد دلائے گا، وہ ساری باتیں یاد دلائے گا، اور آپ ان باتوں کے گواہ ہیں۔ آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے، آپ نے ان کو ترتیب وار آگے بیان کرنا، آپ نے ان کو بچوں کو بھی سکھانا۔ یعنی ہمارے پاس تو اتنا زیادہ ایویڈنس ہے یسوع مسیح کے خود شہادت، جو صحائف یا قدیم صحائف تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ان کی شہادت، پھر اگلی جو اناجیل لکھی گئیں اس کے بارے میں جیزس کرائسٹ نے کہا کہ تعلیم دو، بچوں کو سکھاؤ، ترتیب وار بیان کرو، پھر لوکا رسول کی شہادت۔ یعنی ہمارے پاس تو بہت زیادہ مواد موجود ہے، تعلیم موجود ہے، صحائف موجود ہیں، کلام خدا کی شہادت موجود ہے کہ خدا نے خود ان باتوں کی صداقت کی، بائبل خدا کے کلام کی صداقت کی گواہی دی، شہادت دی، اور دوسروں کو ذمہ داری سونپی اور کہا کہ ان چیزوں کو آپ نے لکھنا ہے، تعلیم دینی ہے اور آگے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ تھینک یو سسٹر، بہت ہی زبردست اور خوبصورت حوالوں کے ساتھ آپ نے بات کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کہنے کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، مگر آپ نے اشارہ نہیں بلکہ آپ نے بہت ہی ڈیٹیلڈ گفتگو کی اور کلام مقدس میں سے آپ نے واضح کیا۔ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو پلیز اس پروگرام کو ریپیٹ کر کے دیکھیے گا، تاکہ آپ کا ذہن بھی خدا جو ہے وہ کھولے، تاکہ آپ ان گہری باتوں کو، اس بہت زیادہ جو گہری ہیں، جو ہماری انسانی سمجھ سے باہر ہیں، اسے کھولنے کے لیے خدا آپ کو حکمت دے تاکہ آپ کے ذہن کی الجھنیں بھی ختم ہوں۔ سسٹر، میں چاہتی ہوں اب یہ بھی ضرور بتائیں کہ بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں اور اکثر ہم ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور وہ یہ ضرور کہتے ہیں، آپ تو خیر بخوبی واقف ہوں گی، میں بھی واقف ہوں، کہ بائبل بدل گئی ہے، اور ایسی بہت سی کتابیں بھی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے۔ آپ ایسے لٹریچر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں شہانہ، آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کی الجھنیں ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ جو تو ایماندار ہے اور جو خدا کے روح سے ہدایت پانا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بائبل بدل گئی ہے۔ ہاں، اہل اسلام بہت زیادہ یہ تہمت لگاتے ہیں، وہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن وہ ان کا ایمان یہ کہ بائبل بدل گئی، یہ ان کا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بائبل لا خطا، لا تبدیل خدا کا کلام ہے، اس کے علاوہ اور کہیں کلام کا ایک لفظ یا ایک آیت بھی کسی کے پاس، کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام کی صداقت اور شہادت اور صدیاں گزر گئیں، آج بھی لوگ اس کے لیے جان دینے کو قربان ہیں۔ 4.5 کروڑ
بزرگان دین نے، ایمان کے جو دائی تھے، جو اس کلام کی صداقت کی خاطر شاگردوں نے ہی نہیں، سارے شاگرد بھی شہید ہوئے سوائے ایک کے، لیکن 4.5 کروڑ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس کلام کی صداقت پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا دنیا کے ساتھ، بلکہ وہ اس کی صداقت کے لیے شہید ہونا انہوں نے پسند کیا۔ تو دنیا کہتی رہے، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن آج بھی خدا کا کلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ بے شک آج بھی یہ نہیں بدلتا، بلکہ جو اس کو پڑھتا اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے بے شمار اقوام، 3.5 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں جو بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شمار لوگ اب جیسے جیسے سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہر گھر میں ہے، پہلے کچھ تھا کہ محدود تھا، چرچ میں لوگ آتے نہیں تھے اور سوشل میڈیا تک ایکسس نہیں تھی، لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے سچائی اور اس کلام کی خوبصورتی ہزاروں زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے، اور لوگ جوک در جوک اس کلام کی سچائیوں کو قبول کرتے ہوئے اس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہ گھر بار چھوڑ رہے ہیں، وہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن خدا کی سچائی پر وہ کبھی بھی کوئی چیز دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے۔ بالکل ایسے تو دوسرے لوگ کہتے رہے، بے شمار کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن آج بھی بائبل دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ادب کے لحاظ سے بھی، سچائی کے لحاظ سے بھی، خدا کی حقانیت۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ ملحد لوگ ایتھیسٹ ہیں جو کنفیوز، پہلے ہی وہ اپنے عقائد کی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب خدا سے رہنمائی لینے کی بجائے دنیا کی باتوں میں الجھ کر خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خدا سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں کسی ڈیبیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ڈیبیٹ میں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اسی طرح اہل اسلام ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ تو کہتے رہے، دوسرے لوگ تو جو کہتے رہے، ہمیں پتہ ہے کہ مخالفت ہوتی ہے، جب نبی آئے، رسول آئے، ان کی زندگیوں میں بھی لوگوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن خدا نے اپنے کلام کو آج تک بالکل اصل حالت میں محفوظ رکھا ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں یہ کلام ہے، اور آج بھی ہر شخص اس کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس کے اندر کچھ تبدیلی کرے۔ ہاں پچھلے دنوں کچھ کتابیں ایسی ہمارے ایک ادارے نے ہی چھاپ دی، جو کہ ایک تاریخی ادارہ ہے، دوسرے چھاپے ہمیں اس سے کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ادارے نے ایسی کتاب چھاپ دی، وہ تو جی اسٹوڈنٹس کے لیے چھاپی گئی، بائبل کے طالب علموں کے لیے چھاپی گئی، ویسٹ میں بھی چھپتی ہیں۔ دیکھیں ویسٹ نے اگر آج خدا کو چھوڑا، ویسٹ نے اگر ایسی کتابوں کو پروموٹ کیا، ویسٹ نے اگر ایسی سوچ کو پروموٹ کیا، یا اپنے بچوں کے درمیان ایسی چیزوں کو اس کا نوٹس نہیں لیا والدین نے، تو آج ویسٹ کا حال آپ دیکھنے ہیں۔ گھر بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں وہاں پر، وہ خدا سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ بائبل مقدس کو انہوں نے اسکولوں سے نکال دیا، اداروں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ کبھی لیسبینزم کو کہیں گے کہ جائز ہے، کبھی گیز کی شادیاں کروائیں گے، اور کبھی شراب کو۔ یہ خدا سے دوری کا نتیجہ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر جو اہم چیز میں ایمانداروں کو، میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں، ہم لوگ ایشیائی لوگ ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں الہامی 2 ہی مذاہب، یا 2 ہی یہودی اور کرسچن اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں ظاہرہ یہودی بھی آ جاتے، کیونکہ پورا اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، کرسچن اس سب کو مانتے، 66 کتابوں کو، لیکن یہودی کیونکہ صرف 39 بکس کو یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں۔ تو یہ 2 ہی الہامی مذاہب ہیں، لیکن دوسرے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے اہل اسلام دعویٰ کرتے ہیں،
یا دوسرے جن کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں نا، جو خدا کو کسی نہ کسی طور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طور سے وہ اس کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایشیا میں جنم لیے. یہ سارے جو مذاہب ہیں وہ اس خطے میں جنم لیا. اس لیے اس خطے میں بسنے والے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا جب لٹریچر کوئی چھپتا ہے تو اس کی جانکاری کرے. اور دوسری کتابوں کو تو ہم کنڈیم کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑے جوش و خروش سے کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا. جو ایمان ہی نہیں رکھتا وہ تو کہے گا بائبل بدل گئی، وہ تو اپنے بچوں کو بھی پڑھائے گا کیونکہ وہ تو ایمان نہیں رکھتا. لیکن اگر ہمارا ہی کوئی ادارہ ایسی کوئی کتاب چھاپ دے اور اس کنٹیکسٹ میں چھاپ دے جی بائبل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، تو کم از کم ہم کسی کرسچن ادارے کو ایسی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ایسی کتابیں چھاپے. پچھلے دنوں ایک بہت بڑی کنٹروورسی چلی، اور کنٹروورسی کیا چلی بلکہ وہ ایک سچ اور حق کی بات تھی کہ ایک ہمارے ادارے نے، جو تاریخی ادارہ ہے، وہ چند کتابیں چھاپ دیں. لاپرواہی ہوئی، کوتاہی ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن جب اس بات کو اجاگر کیا گیا، اس کے خاص طور پر پادری شفیق کنول جو کہ آپ کو پتہ وہ اپولوجسٹ بھی ہیں اور دوسرے اقوام کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کتب بینی کا، مطالعے کا شوق بھی بہت زیادہ، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رات جو 12 بجے سے شروع ہوتے ہیں صبح 5 بجے تک وہ مختلف کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ 3 کتابیں خاص طور پر معتد بہی کلام مقدس، اور ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ دکھا بھی دوں، ایک یہ معتد بہی کلام مقدس، ایک یہ دوسری کتاب ہے جامعۃ الکتاب بائبل انسائکلوپیڈیا، اور تیسری کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت. یہ 3 کتابیں جب ان کے مطالعہ میں آئی اور ان کے اندر کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جو ہمارے ایمان کے منافی تھی اور ہمارے جو بائبل کی صداقت اور حقانیت کے خلاف تھیں اور تاریخی شواہد کے بھی خلاف تھیں، تو اس پر آواز اٹھائی. مثلاً ایک جیسے سمجھنے کے لیے میں بہت سی چیزیں تھیں جو کہ کنٹروورشل تھیں. ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہوں گی، اس کے صفحہ نمبر 127 پہ لکھا کہ بائبل کا جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی اناجیل ہیں، جو نیا عہد نامہ ہے، اس کے اندر 3 لاکھ قرت کی غلطیاں پائی جاتی ہیں. اب ہمارا تو ایمان ہے کہ ایک بھی غلطی نہیں پائی جاتی، یہ لا خطا ہے، یہ لا تبدیل ہے. اور ادھر آپ لکھ دیں کہ آپ اپنے بائبل سٹوڈنٹس کو یہ پڑھائیں، یا جنہوں نے دفاع ایمان کے لیے کھڑا ہونا ہے، یا جنہوں نے تھیولوجینز آپ تیار کرتے ہیں، ان کو آپ پڑھائیں کہ بائبل کے نیو ٹیسٹامنٹ میں 3 لاکھ غلطیاں ہیں، جبکہ ٹوٹل جو ورڈز ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کے گریک کے وہ 1,38,000 ہیں، 1,38,000. تو اس کا مطلب ہر لفظ میں more than 2 times غلطی ہے. اور آپ پھر کہتے ہیں یہ قرت کی غلطی. اچھا، قرت کی غلطی کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا میں ایگزامپل سے سمجھا دیتی ہوں. الفابیٹس ہیں اردو کے الف اور سین، ٹھیک ہے، اس پہ آپ زیر لگا دیں اس بن جاتا ہے، پیش لگا دیں اس بن جاتا ہے، اور اگر آپ مدہ لگا دیں آس، تینوں کے مطلب فرق ہے، ٹھیک ہے. ورڈز بیسک روٹ لیٹر سیم ہے، لیکن اس پہ جو الفابیٹس لگ جاتے ہیں، یا الفابیٹس کہہ رہی ہیں، اعراب لگ جاتے ہیں، آپ اس سے مطلب ہی فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب اگر آپ کو پڑھنے والے کو سمجھ نہیں تھی تو آپ نے تو کھچڑی کا ملغوبہ بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب جب ہم اردو پڑھتے ہیں، زیادہ تر اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوتے، لیکن ہمیں آٹومیٹک پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہم نے اس پڑھنا ہے یا اس پڑھنا ہے، یا یہاں آس کی بات ہو رہی.
ہمیں کسی کو بلانا نہیں پڑتا کہ آپ بتاؤ کہ یا میں آس پڑھوں یا اس پڑھوں یا اس پڑھوں، جملے سے ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ ہمیں کیونکہ وہ ہماری زبان ہے نا، اردو ہماری زبان ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ہم نے اس پڑھنا، اس پڑھنا یا آس پڑھنا ہے، آٹومیٹکلی یہ فریم ہو جاتا ہے، یہ آپ کے اندر ان بلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لفظوں کا سمجھ ہوتی۔ اچھا، ان زبانوں کے اوپر بھی پہلے تو یہ نہیں لگے ہوئے تھے اعراب، بعد میں لگے، لیکن وہاں جو پڑھنے والے تھے، جو لکھنے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کون سا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس قسم کی بھیانک بات کہہ دینا کہ 3 لاکھ غلطیاں، یہ گمراہی کی بات ہے۔ اس وجہ سے اس پر بات اٹھائی گئی، اور ہم شکر گزار ہیں اس ادارے کے بھی کہ جب ان کو نشاندہی کی گئی تو ایک کاؤنسل بیٹھی جس میں 22 لوگ بڑے جید علماء اور بزرگان دین سب بیٹھے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کتابوں کی وہ جو نشاندہی کی گئی جو غلطیاں تھیں، جیسے مثلاً اچھا پھر جو غلطیاں تھیں اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور ان کتابوں کو مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا اور اس کی سیل روک دی گئی، اور اب اصلاح شدہ ایڈیشن آئے گا۔ اچھا، کیوں یہ جیسے یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، لیکن اس کے صفحہ نمبر 20 پر کچھ لکھا ہوا ہے، میں بتاتی چلی جاؤں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے کہوں گی، کیونکہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہے، آپ کے گھروں میں بچے پڑھے لکھے ہیں، آپ انکریج کریں لوگوں کو، اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں پہلے تو کتاب پڑھنے کا رجحان ان کے اندر ڈالیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ رجحان ڈالیں کہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ اب یہ کتاب بہت اچھی خوبصورت ہے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بنائی گئی، بہت انفارمیٹیو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا، کوئی ایک بات آپ ایسی ڈال دیں کہ جس سے آپ کا پورا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے کہ تاریخ دور میں جب رومی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، راہبوں نے بائبل کو محفوظ کیا اور آگے منتقل کیا۔ جب بائبل مقدس کی ایک جلد خستہ ہو جاتی تھی تو وہ کئی برسوں کی محنت کے بعد ایک نئی نقل تیار کرتے۔ ایک کوڈیکس کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، یہ ایک طویل اور محنت طلب کام تھا۔ آگے سنیں، بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی تھی کیونکہ غالباً راہب یا لکھنے والا شخص تھک جاتا یا کم روشنی میں کام کرنے کے باعث ایسا ہوتا۔ بعض دفعہ لکھاری کی اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے الفاظ کے مطابق، بعض دفعہ لکھاری اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے الفاظ کے مطابق ڈھال دیتا۔ اب یہاں اپنی مرضی کیسے آ گئی؟ ایک تو ہوتا ہے نا، آپ لکھتے لکھتے بعض اوقات تھک گئے ہیں، انسان ہے تھک جاتا ہے یا کم روشنی ہے، آپ سے غیر ارادتاً کوئی لفظ غلط لکھا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کی مرضی نہیں شامل، وہ آپ ارادتاً نہیں کر رہے۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارادتاً اپنی مرضی سے اپنے نقطہ نگاہ کو، جبکہ ہم نے پہلے پروگرام میں دیکھا کہ بار بار کیا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے، بالکل خدا بار بار نبیوں کے ذہنوں میں ڈالتا تھا، وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ پھر کلام خدا کی شہادت ملتی ہے کہ ہر ایک صحیفہ معتبر ہے اور ہم تک وہ اصل حالت پہ پہنچا ہے۔ اگر آپ ایسی باتیں اپنے بچوں کو لکھانا اور پڑھانا شروع کر دیں گے تو آپ نے تو اگر ان مقدسین کا، اسی لیے یہ فیصلہ میں نے کیا ہے کہ ہم جو آگے ایک سیریز پوری کریں گے ان تمام مقدسین کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں جو مقدس صحائف خدا نے ان سے لکھوائے، کہ 40 مقدسین کی زندگی کو جانچے۔ پھر ان کے لیے غیر مناسب الفاظ جیسے منشی کا لفظ استعمال کر لیا گیا، اس میں بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ منشی اس وقت میں کوئی بھی لفظ اپنے کانٹیکسٹ میں، کلچر میں عزت پاتا ہے، اس کا کیا استعمال ہے، کس معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں منشی آپ استعمال کرتے وہ ایک قابل عزت پیشہ تھا، لیکن آج منشی کیا کہتے ہیں؟ عام جو بندہ ہے، لکھاری ہے، وہ پیسے لے کے وہ لکھ رہا ہے، کوئی اس کو معتبر اس کو پیشہ نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔
پھر آپ نے ایک اور بات لکھ دی، بہت جو غلط بات، کہ یوسف جو تھے وہ حضرت یوسف جو تھے، یعنی جو یسوع مسیح کے والد تھے، وہ یسوع کے رضائی باپ تھے۔ اب رضائی باپ کہنا کسی کو، رضائی کا مطلب ہے کہ جس دو شخصوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا، بے شک فزیکلی اس نے برتھ نہیں لی، لیکن دونوں نے کیا کیا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یسوع نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا اور یوسف نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا؟ اس قسم کی غلطیاں، تو میں شکر گزار ہوں جب اس کو نشاندہی کی گئی تو انہوں نے مانا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے وہ تیار ہوئے ہیں اور نیا ایڈیشن لانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں اپنی تعلیم کی، بائبل میں لکھا ہے کہ تو اپنی تعلیم کی خبر گیری کر، خبرداری کر۔ تو اگر ہمیں اس قسم کی تعلیم سنڈے اسکول سے یا یوتھ منسٹری میں ہمیں اس قسم کی چیزیں پڑھانا شروع ہو جائیں گے، تو پہلے ہی ہم ارد گرد سے یہ صدائیں بائبل بدل گئی، اور اب آپ اپنی سیمنریز میں غیر ذمہ داری سے اگر کوئی ایسی کتابیں چھاپ دیتی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہیں تو پھر ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو میں تمام مسیحی اداروں کو، جو ٹرانسلیٹرز بھی ہیں، جو پرنٹرز بھی ہیں، جو پروف ریڈرز بھی ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کہ خدا را بائبل کہتی ہے کہ اپنی تعلیم کی خبرداری کر، خبر گیری کر، ہمیں چوکنا رہنے کا کہا گیا ہے۔ ہمیں جو عہدہ ہمیں ملتا ہے، جو ذمہ داری ملتی ہے، ہم پوری دیانتداری سے، خدا کے خوف سے، دعا اور روزے میں ٹھہر کر کریں۔ کیونکہ جب بائبل مقدس لکھی جاتی، جو لکھتے بھی تھے پھر ان کے الفاظ گنے جاتے تھے، ان الفاظ کو جو اصل نسخہ اس کے ساتھ میچ کیا جاتا تھا۔ یعنی اتنی ارک ریزی سے کام کر کے لوگوں نے، شاگردوں نے، مقدسین نے، آبائے بزرگ نے ہم تک یہ خدا کا کلام صحیح حالت میں پہنچایا۔ آج ہماری ذمہ داری اپنی نسلوں تک یہ کلام صحیح حالت میں پہنچانا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے روح سے بھی ہدایت پائیں، خدا کے خوف میں رہ کر زندگی پوری کریں۔ اور ایک اور چیز جو میں اس پروگرام کے توسط سے درخواست کروں گی کہ صرف عہدے لینے کا شوق نہ رکھیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس ادارے کے بھی چیئرمین بن جائیں، ہم اس ادارے کے صدر بن جائیں، ہم اس ادارے کے بھی اوپر چلے جائیں۔ خدا را کسی ایک ادارے کی ذمہ داری اٹھائیں اور دیانتداری سے اٹھائیں، بالکل، کیونکہ ہمارے تک یہ کلام مقدس پہنچانے کے لیے 4.5 کروڑ لوگوں نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اتنا خون بہایا گیا ہے خدا کی اس کلام کی حفاظت کے لیے۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کلام کی حفاظت کرنا، اور اپنی نسلوں تک، جب تک ہم زمین پر قائم ہیں، اس کو اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی اصل حالت میں اپنی نسلوں میں منتقل کر سکیں۔ تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ۔ امید ہے ناظرین آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں یقیناً ہم کسی رائٹر پر ہی بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں سے ہمیں کیا کیا باتیں سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ملتی ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ڈسکس کیا ہے آپ ضرور اس پر غور و فکر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خدا کے پاک روح سے ہدایت لیں تاکہ خداوند آپ کو عقل، سمجھ اور حکمت اور فہم عطا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔